اتحیات آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے نا؟ جو پڑھتے ہیں ان کو بھی یاد ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی نماز یاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بچپن میں مسجد میں آتے تھے، مولوی صاحب نے، قاری صاحب نے آپ کو سبحانک اللہم و بحمدک رٹوائی ہے، تو جو چیز رٹی ہو نا بچپن میں وہ کہاں بھولتی ہے؟ تو آپ نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بعد آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں سبحان ربی العظیم 3 بار کہتے ہیں، پھر آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں، اسے قومہ کہتے ہیں۔ یہاں آپ کہتے ہیں ایک بار ربنا لک الحمد، پھر امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، یا آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر، پھر 3 بار کہہ کر پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ 1 رکعت ہو گئی، قیاس کر لیں 2 رکعتیں ہو گئی، پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم۔ اسی پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، التحیات سے برسولہ تک پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی قاعدہ اولیٰ میں پہلا قاعدہ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 3 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، تو پہلا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ اولیٰ، پہلا قاعدہ 2 رکعتوں کے سرے پر بیٹھنا واجب ہے۔ قاعدہ اولیٰ بیٹھنا الگ واجب ہے، اس کے اندر تشہد پڑھنا الگ واجب ہے، یہ 2 علیحدہ علیحدہ واجب ہے۔ قاعدہ اولیٰ علیحدہ واجب ہے، اس قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنا علیحدہ واجب ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہوا جب یہ آپ تیسری رکعت کے لیے بغیر قاعدہ اولیٰ کے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو 2 واجب چھوڑتے ہیں، ایک بیٹھنے کو چھوڑتے ہیں، دوسرا تشہد کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن امام صاحب آخری رکعت میں قاعدہ کرنے کے بعد ورسولہ مکمل کر لینے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کر لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں واجبوں کی تلافی، نقصان پورا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ واجب 1 2 چھوٹ جائیں بھول کر تو نماز سجدہ صاف کے ساتھ ہو جاتی ہے، تلافی، نقصان پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک واجب بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے نماز ہو جائے گی؟ یہاں 2 چھوٹ گئے بھول کر تو سجدہ صاف سے نماز ہو گئی، لیکن اگر ایک بھی بھول کر چھوٹا، جان بوجھ کر چھوٹا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس جملے کو، نقطے کو سمجھ گئے آپ کہ تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ شرعی اور فقہی حیثیت تشہد کی یہ ہے کہ اسے پڑھنا واجب ہے۔ تشہد کی جگہ اگر کسی نے الحمدللہ پڑھ دی، کوئی سورت پڑھ دی، پھر بھی اس پر لازم ہے کہ وہ آخر میں سجدہ صاف کرے۔ اگر جان بوجھ کر پڑھا ہے تو پھر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جان بوجھ کر چھوڑا نا، تو جان بوجھ کر تشہد چھوڑنے والے کی نماز نہیں ہوگی۔ اب سنیں جی، کیوں نہیں ہوگی؟ اتنا تو سن لیا نا، کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب یہ ہے اے نبی آپ پر اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اور آپ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے جی، جان بوجھ کر آپ نماز میں نبی پر سلام چھوڑیں گے تو نماز ہے نہیں ہوگی، اونچی بولیں، نہیں ہوگی، جان بوجھ کر آپ سلام چھوڑیں گے تو نماز ہے نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ آپ عبادت پوری کر رہے ہیں، 2 رکعتیں پوری کر لی ہیں، حمد کی ہے، سبحانک اللہ رب کی پاکی، الحمدللہ رب کی تعریف، قل هو اللہ جی اللہ کی توحید، اللہ اکبر اللہ کی بڑائی، سبحان ربی العظیم اللہ کی عظمت، سبحان ربی الاعلیٰ اللہ کی بلندی، ساری باتیں صحیح کی ہیں۔ سبحان اللہ، جاگ رہے ساری باتیں ٹھیک ہے تو قبول ہونی چاہیے یار۔ 2 رکعتیں صحیح پڑھی ہیں، تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ،
صحت لفظی کے ساتھ آپ ہر لفظ کو صحیح مخرج کے ساتھ ادا کر کے آئے ہیں. لیکن اگر آپ نے السلام علیکہ ایھا النبی جان بوجھ کر چھوڑ بھی دیا تو کیا ہوا؟ رب کی پاکی تو وہ لی ہے، توحید کا بیان تو کیا ہے، رب کی بلندی تو بیان کی ہے، اللہ کی تعریف تو کی ہے. تو چاہیے یہ کہ اللہ کی توحید بھی بیان ہو گئی، پاکی بھی بیان ہو گئی، عظمت بھی بیان ہو گئی، بلندی بھی بیان ہو گئی، بڑائی بھی بیان ہو گئی، تو اللہ اس پر راضی ہو جاتا. اللہ اس پر توجہ ہے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا. مگر اللہ راضی نہیں ہوا، فرمایا نہیں قبول کروں گا. یا اللہ کیوں نہیں قبول کرا؟ رب فرماتا ہے میرے یار پر سلام جو چھوڑ دیا ہے، سبحان اللہ. میرے یار پر سلام چھوڑ دیا اس لیے تیری نماز نہیں قبول کروں گا. جان بوجھ کر سلام چھوڑتا ہے. اب سبحانہ کیسے شروع ہوا؟ تو ساری بات رب کی پاکی، رب کی حمد، رب کی تعریف کھو گیا نا توحید کے دریا میں. گویا شراب توحید پی لی، مست ہو گیا، سبحان اللہ. مست ہو گیا. کس میں؟ توحید میں مست ہو گیا. کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہتا ہے تمام تر قولی عبادتیں اللہ کے لیے، تمام تر فعلی باتیں اللہ کے لیے، تمام تر بدنی باتیں اللہ کے لیے. اب اللہ کی توحید میں اتنا غرق ہوا، مستغرق ہوا، اتنا ڈوبا، اتنا مست ہوا کہ اللہ کی تعریف کیے جا رہا ہے. اب میرے رب نے کہا کہ کہیں میرے نبی کو بھول تو نہیں گیا، سبحان اللہ. میرے یار کو بھولا تو نہیں؟ اگر اسے بھول گیا تو ساری رائے گاں میری طرف آ رہا ہے، میری طرف ہی بڑھتے چلا آ رہا ہے، میرے نبی کے بغیر آ رہا ہے. کہ اب اچانک آنکھ کھلی، پوری طرح توجہ وہاں سے یہاں، وہاں سے یہاں، ادھر سے ادھر. کہا تھا کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کی پاکی بول رہا تھا، سارا کچھ، ساری باتیں. اب اچانک دیکھیں بالکل یہ چیز ہی سمجھ سے بالا تر ہے. کہہ رہا اے اللہ ساری باتیں تیرے لیے، ساری میری قولی باتیں، قولی یعنی کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ میری قولی باتیں بھی تیرے لیے، میری بدنی جسمانی باتیں بھی تیرے لیے، مالی باتیں بھی، میرا مال بھی تیرے لیے. اور اچانک کہتا ہے اے نبی تجھ پر سلام ہو. وہ دونوں مضمون جدا جدا ہیں، سمجھ نہیں آیا؟ دونوں مضمون، وہ توحید ہے، ادھر کیا ہے؟ اے نبی تجھ پر سلام. اور وہ بھی نماز میں، اتنی بڑی عبادت میں کہ دائیں بائیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے. سجدے والی، جب آپ کھڑے ہیں تو نگاہ سجدے گاہ پر ہو، جب آپ بیٹھتے ہیں تحیات یا جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان نگاہ گود میں ہو، جب آپ سجدہ کرتے ہیں نگاہ ناک پر ہو، جب آپ رکوع کرتے ہیں نگاہ آپ کے پاؤں کے انگوٹھوں کے ناخنوں پر ہو. ہر جگہ فکس ہے، سبحان اللہ. متعین ہے کہ نگاہ کو یہاں 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 رکھنا ہے. ہر جگہ فکس ہے، متعین ہے. جی اب دیکھیں جی، یہ سارا کچھ ہے، ساری باتیں ہیں کہ توجہ نہیں ہٹنی چاہیے، توجہ ادھر رہنی چاہیے، توجہ یہاں رہنی چاہیے. اور ہلکی سی توجہ امام صاحب کی دائیں بائیں ہوئی، بھولے، سجدہ صاحب پڑ گیا. لیکن اب دیکھیں جی السلام علیکہ ایھا النبی، اب یہ نہیں، بھول کر نہیں، کسی تصور اور کسی خیال میں تخیل میں گم ہو کر نہیں، بلکہ پوری طرح بیدار ہو کر، جاگ کر، چوکس ہو کر، سبحان اللہ. پوری طرح چوکس ہو کر، پوری توجہ کے ساتھ، کامل جناب والا التفات، کامل توجہ کے ساتھ یہ نظریہ، یہ عقیدہ رکھ کے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ. اے نبی کیوں؟ اے نبی، یہ اے تو اس کے لیے آتا ہے جو سامنے ہو، جو قریب ہو. آپ تو کہتے تھے نہیں جی یہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے سے شرک لازم آتا ہے، تو رب نے شرک نماز میں رکھا ہوا ہے. نہیں سمجھے گا آپ، اتنی بڑی بات کہہ گیا ہوں آپ کو سمجھ نہیں. وہ بھی کہتا ہے کہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. تو آپ نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، ابھی کہا ہے، کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوا، سال پہلے کی بات نہیں ہے. ابھی کہا تھا ایاک نعبد، ابھی کہا تھا نا وایاک نستعین. اور یہ بھی کہا تھا راستہ ان کا دکھانا جس پر تیرا انعام ہے، اور ان کا نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہے. پتہ چلا بریلوی، سنی بریلوی ہی انعام والا ہے. جو
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ وہابی تیری عقل پر، تیرے نظریے پر، تیرے عقیدے پر تف ہے. ظالم نماز میں نبی کو اے کہہ کر یاد کرتا ہے اور نماز سے نکلتے ہی بھول جاتا ہے اس عقیدے کو کہ یہ شرک ہے. اگر یہ شرک ہے تو مان نماز میں بھی شرک ہے، اس کا مطلب تیری نماز شرکیہ ہے. میں کہتا ہوں میری نماز بھی اعلیٰ ہے، میرا باہر بھی عقیدہ اعلیٰ ہے، میرا اندر بھی عقیدہ ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.